السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج دوبارہ ہم جانوروں میں انتڑیوں کی سوزش کے علاج پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت سیریس اور خطرناک مسئلہ ہے، اور بھیڑوں بکریوں میں، گایوں بھینسوں میں اور اونٹوں میں، اسی طرح بلی اور گھوڑوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کی انتڑیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، پیٹ کا درد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈائریا یعنی پیچس کا مرض لگ جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں تھوڑے سے انگریڈینٹس میں آپ کو شیئر پہلے بھی کر چکا ہوں، مزید کرتا ہوں کہ سلفا ڈایازین ایک کیمیکل ہے، یہ ضروری ہے۔ 3.550 گرامز یہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے جی 100 ایم ایل کی کمپوزیشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ مارکیٹ نے مختلف ہو سکتے ہیں، ایکس پی کے نام سے، اسکور ایکس پی کے نام سے، اسکور ایکس کے نام سے، اور اسی طرح مختلف اور نام بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی نام ہو، ہم کسی کمپنی کو پروموٹ نہیں کر رہے، ہم آپ کو انگریڈینٹس بتا رہے ہیں جو کہ انتڑیوں کی سوزش کے امراض میں ہو جانے والے ڈائریا یا موک یا پیچش کے مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں انگریڈینٹس وہ۔ تو 100 ایم ایل میں 3.55 انہوں نے گرامز کا لفظ لکھا ہے، میں تو پریشان ہو گیا ہوں، یہ ملی گرام ہونے چاہیے۔ بہرحال سلفاڈیماڈین 2.840، نیومائسین سلفیٹ، آپ انگریڈینٹس کے نام پر غور کریں۔ نیومائسین سلفیٹ 0.180، ہائیوسین میتھائل برومائڈ 0.004، پیکٹن 0.710، کیولن 10.330، اور وائٹامن B1 اس میں ہوتا ہے 0.015، اور وائٹامن B2 0.022۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، اور یہ کوانٹٹی انہوں نے گرامز میں لکھی ہے 100 ملی لیٹر کے اندر۔ یہ اتنے گرامز ہر چیز کے شامل ہیں جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ بھیڑ بکریوں میں ڈوز اس کا یہ بنتا ہے کہ ہر 10 کلو وزن پر 12 ایم ایل اس کی ڈوز دینی پڑے گی۔ 15 کلو وزن اگر ہو بھیڑ بکری کا تو 18 ملی لیٹر یا ایم ایل یہ دوائی، یہ اورل سسپینشن ہے اور یہ پلانے والی دوائی ہے، یہ پلانی پڑے گی اور پھر جانور ٹھیک ہوگا۔ اور 20 کلو وزن پہ 24 ایم ایل انہوں نے بتایا ہے۔ گایوں بھینسوں میں 100 کلو گرام وزن پہ یعنی 2.5 من وزن پہ 120 ملی لیٹر دوائی پلانی ہے۔ 150 کلو گرام وزن ہو تو 180 ایم ایل دوائی پلانی پڑے گی۔ 200 کلو گرام وزن ہو 240 ایم ایل، اور اسی حساب سے اگر 350 کلو گرام وزن ہے گائے کا بھینس کا تو 420 ملی لیٹر دوائی پلانی پڑے گی۔ اور یہ جو پیکنگ اویلیبل ہوتی ہے، اکثر 100 ایم ایل کی پیکنگ اویلیبل ہوتی ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اکثر ڈاکٹر حضرات بھی، پریکٹیشنر حضرات بھی غلطی یہ کرتے ہیں، جب پروڈکٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ جی انتڑیوں کی سوزش ہے، انفیکشن ہو گیا ہے اور پیچس کا مرض، ڈائریا کا مرض ہو چکا ہے جانوروں میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، بڑی گائے بڑی بھینس جس کا وزن 3.5 کلو گرام ہوتا ہے، 350 کلو گرام ہوتا ہے، تو اس کو صرف 100 ایم ایل کی ایک باٹل لکھ کے دے دیتے ہیں، اور وہ بندہ استعمال کرواتا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی ڈوز تو بنتی ہے 420 ملی لیٹر، 420 ایم ایل، تقریباً 4 آپ دیکھ لیں 4 باٹلز ہوں گی 100 ایم ایل کی، تو پھر جا کر اس کی ڈوز پوری ہوگی اور پھر اس کو جا کر فائدہ ہوگا۔ اگر صرف 100 ایم ایل آپ دے رہے ہیں تو وہ تو تقریباً 100 کلو گرام والے جانور کو تھوڑا بہت فائدہ دے گا۔ 100 کلو گرام کے لیے بھی 120 ایم ایل چاہیے دوائی،
اور پھر جا کر اس کا فائدہ ہوگا۔ اور یہ دوائی نیچے انہوں نے نوٹ بھی لکھا ہے کہ 350 کلو گرام کے بعد اگر وزن زیادہ ہو تو ہر اضافی 25 کلو گرام کے لیے مزید 30 ml دوائی استعمال کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی گائے کوئی بھینس 350 کلو گرام سے زیادہ ہے تو اس کے لیے ہر اضافی 25 کلو گرام کے لیے 30 ملی لیٹر دوائی استعمال کرنی پڑے گی، پھر جا کر اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ اس دوائی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ چاہے وہ دوائی جس بھی کمپنی کی ہو، اس میں یہ ساری چیزیں سلفاڈائزین، سلفاڈیماڈین، نیومائسین سلفیٹ، ہائیوسین، پیکٹین، کیولین، وٹامن B1، B12 سب کچھ موجود ہے، لیکن کیونکہ ڈوز پوری نہیں ہو رہی اس لیے دوائی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر بھیڑ بکریوں میں 45 کلو گرام سے وزن زیادہ ہو جاتا ہے بھیڑ بکری کا، تو ہر اضافی 5 کلو گرام کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ 6 ml دوائی مزید استعمال کریں، ہر اضافی 5 کلو گرام کے لیے 6 ml دوائی مزید استعمال کریں۔ اس میں یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اگر بھیڑ بکری، گائے بھینس، گھوڑے یا بلیوں میں اگر کوئی جگر کا مرض پہلے سے لاحق ہے تو یہ دوائی استعمال نہیں کرنی، اور جس جانور کو بھیڑ بکری، گائے بھینس کو یہ دوائی استعمال کروائی جائے 14 دن تک اس کو ذبح نہ کیا جائے اور اس کا گوشت قابل استعمال نہیں ہوتا۔ یہ ویسے ہر دوائی جتنی بھی ہوتی ہیں، خاص طور پر اینٹی بائیوٹکس جب یوز کروائی جاتی ہیں انجیکشن فارم میں یا اورل فارم میں، انجیکشن کی شکل میں دی جائیں یا اورلی پلائی جائیں، تو یہ دوائیاں ان کے ریزیڈیوز جسم میں، گوشت میں، ملک یعنی ان کے دودھ میں آتے ہیں، اور وہ دودھ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے انسان انہیں استعمال نہ کریں، اور گوشت بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ اینٹی بائیوٹکس کے اثرات دودھ میں اور گوشت میں آتے رہتے ہیں، اور پھر انسانوں میں وہ جو ریزسٹنس ہے نا اینٹی بائیوٹک کے خلاف ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی جب انسان خود بیمار ہوتے ہیں، انہیں وہ مسائل اور امراض لاحق ہوتے ہیں، اور جب وہ اینٹی بائیوٹکس یوز کرتے ہیں تو ان میں آلریڈی اینٹی بائیوٹکس کے خلاف ریزسٹنس یا مزاحمت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر انہیں اور زیادہ ڈبل ڈوز کر کے اینٹی بائیوٹک کھا کر پھر آرام آتا ہے، اس سے نارمل ڈوز سے آرام نہیں آتا۔ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ ویڈیو اتنی زیادہ لمبی نہ ہو، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ یہ پھر بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، پبلک سروس میسیج ہوتا ہے، چلیں جتنی بھی لمبی ہو جائے اللہ تعالی ہمیں اجر دیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔